آج جس کتاب کو آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں اسے ادارہ نظریہ پاکستان نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے اور بڑی منفرد کتاب ہے، اور اس کا موضوع، اس کا عنوان از خود بتا دیتا ہے کہ اس کتاب کے اندر دراصل تحریک پاکستان بپا ہونے کا تذکرہ لازمی ہوگا، اور کتاب کا عنوان ہے قائد اعظم اور طلباء۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر سرفراز حسین مرزا ہیں۔ طلباء یا ینگسٹرز یا نوجوان کسی بھی تحریک کا اصل میں کہہ لیجئے کہ وہ سرمایہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ تحریک بپا ہوتی ہے، اور تحریک پاکستان کو بپا کرنے میں، اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے میں طلباء نے، یعنی برصغیر کے طلباء نے، مسلم طلباء نے کہ جنہوں نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جس میں راجہ صاحب آف محمود آباد سے لے کر مرحوم حمید نظامی تک بڑے بڑے قادور نام اور شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام ہدایات کی روشنی میں پاکستان کو آگے بڑھانے میں، پاکستان کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کا طلباء کے ساتھ بنیادی طور پر تعلق تو تب سے تھا جب وہ خود ایک طالب علم کی حیثیت سے انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، اور یہاں پر وہ اپنی نہ صرف کہ سیاسی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس سارے عرصے کے دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مدبر کی طرح قائد اعظم اس موقع پرست سیاستدان کی طرح نہیں تھے کہ جو موقع کو دیکھ کر اس کی نزاکت کے مطابق طلباء کو بھی سیاست کی آگ میں جھونک دیتے، بلکہ اس کی بجائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تسلسل سے یہ کہتے رہے طلباء سے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیجئے اور سیاست کو صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو قائد اعظم کے ساتھ طلباء تسلسل سے رابطے میں تھے، مجلس کبیر پاکستان بنی تھی، اور اس کے بعد جب 1935 کے ایکٹ کے تحت 1945-46 میں انتخابات ہوئے کہ جس کے اندر ایک اعتبار سے ریفرینڈم ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان کیا متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن اور مطالبے کے مطابق ایک علیحدہ مملکت خداداد کے داعی ہیں۔ تو اس تناظر میں قائد اعظم نے پہلی مرتبہ نوابزادہ لیاقت علی خان کے ذریعے علی گڑھ کے طلباء سے جنہوں نے خطاب کیا، ان کے ذریعے پیغام دیا کہ اب آپ میدان عمل میں آئیں اور جو مسلم لیگ کے مختلف امیدواران ہیں ان کے لیے گلی گلی نگر نگر جا کر کیمپین کریں، اور طلباء نے پھر تو وہ تحریک بپا کی اور وہ اس طرح سے برصغیر کے مسلمانوں کو متحرک کر دیا کہ بالآخر یہاں پنجاب کے اندر سول نافرمانی کی تحریک کو انہوں نے چلایا جو یونینسٹ حکومت کے خلاف تھی، اور مسلم لیگ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور ہدایت میں متحرک تھے، کامیاب ہوتی چلی گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کتاب ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور طلباء، جسے ادارہ نظریہ پاکستان نے اشاعت کا اہتمام کیا ہے اور اسے بڑے مدلل انداز میں اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مصداق ایک بہت بڑی کہہ لیجئے ذخیرے کو، ایک بہت بڑے مواد کو اس ایک کتابچے کے اندر محفوظ کر دیا ہے کہ جس کو آپ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم اور طلباء ایک پڑھنے کے لائق کتاب ہے جسے ادارہ نظریہ پاکستان نے شائع کیا ہے، بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ اس میں وہ کرپس مشن ہو، کابینہ مشن ہو، شملہ مذاکرات ہوں، اور اسی طرح سے وہ جو ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک تھی جس کے تحت سول نافرمانی کا بھی ایک پورا کیمپین مسلم لیگ نے چلائی تھی، گویا کہ واقعات در واقعات آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملتے ہیں، اور سمجھ آتی ہے
کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تحریک کے سرخیل اس تحریک میں شامل نوجوان ہوتے ہیں۔ قائد اعظم علی گڑھ کو مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ بھی کہا کرتے تھے، اور وہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ طلباء جب کسی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ تحریک ایک عالمگیریت اختیار کر لیتی ہے، اور تحریک پاکستان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس لیے ہماری آپ سے استدعا ہے کہ وقت نکالیے اور قائد اعظم اور طلباء کے عنوان سے ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو ادارہ نظریہ پاکستان سے آپ بآسانی اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔